بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جنگ موتا کا احوال بیان کر رہے ہیں۔ جنگ موتا چونکہ موتا کے مقام پر لڑی گئی، اسی نسبت سے اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا، اور رومیوں کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، اور سامان حرب کے لحاظ سے بھی رومیوں کو مسلمانوں پر برتری حاصل تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 امیر لشکر شہید ہوئے، اور اسی جنگ میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا، اور آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اس جنگ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے حالات سے باخبر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نم آنکھوں سے مسلمانوں کے سامنے جنگ کے واقعات بیان کیے۔ دوستو، اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ اس جنگ میں کس طرح سے مسلمانوں نے رومیوں کا مقابلہ کیا، اور اس جنگ کا نتیجہ کس کے حق میں رہا؟ تو آئیے دوستو، جنگ موتا کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ دوستو، اس مارکے کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر شہید کر دیا۔ دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج و صدمہ ہوا۔ آپ نے فوراً ہی صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا جس کی تعداد 3000 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا، اور اس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ قتل ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر ابن ابو طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر ابن ابو طالب بھی شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ عبداللہ ابن رواحہ لیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس شخص پر بھی مسلمان راضی ہوں اس کو اپنا امیر بنا لیں۔ دوستو، اس موقع پر ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کہا کہ ابو القاسم، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ہیں وہ سب اس جنگ میں قتل ہو جائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جب بھی کسی نبی نے کسی شخص کو لشکر یا جماعت کا امیر بنا کر یہ کہہ دیا کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو لازمی طور پر وہ شخص اسی سفر میں ختم ہو جاتا تھا، چاہے اس نبی نے اس طرح 100 آدمیوں کے نام ہی کیوں نہ گنوائے ہوں۔ دوستو، اس کے بعد اس یہودی نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کر کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم اب واپس نہیں آؤ گے۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دوستو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا جھنڈا تیار کیا اور وہ زید بن حارثہ کو دے دیا۔ ساتھ ہی آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی کہ جہاں حضرت ابن عمیر کو قتل کیا گیا وہاں پہنچیں تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ دوستو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو موتا جانے سے منع فرمایا تھا، مگر راستے میں لشکر کوہر کے درمیان ایسا گھر گیا کہ لوگوں کو سمت اور رخ کا کچھ اندازہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو انہوں نے خود کو موتا کے مقام پر پایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب لشکر کوچ کر رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع کے مقام تک رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر لوگوں کو نصیحتیں کی اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں میں ان سب کے لیے عافیت و خیر مانگتا ہوں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، ان لوگوں سے بالکل مت الجھنا، کسی عورت پر، بچے پر اور بوڑھے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا
اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ دوسری طرف مسلمانوں نے انہیں الوداع کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ دوستو، ان دعاؤں اور نصیحتوں کے سائے میں لشکر روانہ ہوا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے شام کی سرزمین پر پہنچ کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچ کر صحابہ کرام کو معلوم ہوا ہرقل بادشاہ روم 1,00,000 رومی فوج کے ساتھ تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل چاروں طرف سے آ کر ہرقل کے گرد جمع ہو گئے ہیں اور اس لشکر کی تعداد بھی 1,00,000 ہے۔ دوستو، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہرقل کے لشکر میں 2,00,000 رومی سپاہی تھے اور 50,000 عرب قبائل تھے۔ پھر ان کے لشکر میں بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور وہ ساز و سامان تھا جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ دوستو، جب مسلمانوں کو تفصیلات معلوم ہوئی تو انہوں نے پیش قدمی روک دی اور 2 رات وہیں قیام کیا اور اس بات پر غور کرتے رہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیج کر آپ کو دشمن کی تعداد سے باخبر کیا جائے تاکہ آپ یا تو مزید کمک بھیجیں اور یا واپسی کا حکم دیں۔ اس موقع پر عبداللہ ابن رواحہ نے مسلمانوں کو جوش دلایا اور کہا کہ لوگوں، خدا کی قسم، اب آپ اسی مقصد سے دامن بچا رہے ہیں جس کے لیے وطن سے نکلے تھے۔ آپ لوگ شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ لوگوں کے ساتھ ہم نہ تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ قوت و کثرت کے بل پر جنگ کرتے ہیں، ہم تو صرف اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ حقیقت میں ہمارے سامنے 2 میں سے ایک خیر ہے، یا تو فتح و نصرت اور یا شہادت۔ دوستو، یہ پرجوش کلمات سن کر صحابہ بولے کہ خدا کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا، یہاں تک کہ ہرقل کے رومی لشکر اور عربی لشکر سے ان کا سامنا ہو گیا۔ مسلمان موتہ کی طرف بڑھ کر ٹھہرے اور وہیں دونوں لشکروں کی مدبھیڑ ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے جنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم لیا اور اپنے سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دی، غرض ہے کہ اپنے گھوڑے کو ختم کرنے کے بعد حضرت جعفر نے نہایت سختی سے جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک حملہ میں ان کا دائنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پرچم سنبھال لیا۔ کچھ ہی دیر میں کسی کے وار سے ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو اپنے گود میں رکھ کر بدن کے سہارے سے سنبھالے رکھا۔ دوستو، انتہائی شجاعت اور بہادری سے بھرپور جنگ کرنے کے بعد حضرت جعفر بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزہ دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، اس کے بعد وہ مقابلے پر اتر آئے، لیکن اسی ہی لمحے ان کے چچا زاد بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے کر آیا اور بولا کہ اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ دوستو، انہوں نے ہڈی ایک بار لے کر نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دوستو، اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، چونکہ مشرکوں کی تعداد بے شمار تھی اور مسلمانوں کی ان سے کوئی نسبت بھی نہیں تھی، کیونکہ عیسائی 2.5 لاکھ تھے جبکہ مسلمان صرف 3,000 ہی تھے۔ اسی لیے بعض مسلمانوں نے پسپا ہونے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت حضرت عقبہ ابن عامر نے پکار کر مسلمانوں سے کہا کہ لوگوں، اگر انسان سینے پر زخم کھا کر قتل ہو تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ اس کے بعد حضرت ثابت ابن ارقم نے پرچم سنبھال لیا اور پھر پکار کر صحابہ سے بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی شخص کا انتخاب کر لو تاکہ اسے امیر بنا کر پرچم حوالے کیا جائے۔
لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ٹھیک ہیں، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر بالکل راضی نہیں ہوں۔ آخر کار سب نے متفق ہو کر حضرت خالد بن ولید کو امیر بنا لیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود ثابت ابن ارقم نے ہی پرچم ان کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستو، امیر لشکر منتخب ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید نے بھرپور جنگ کی۔ چنانچہ بخاری شریف میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچا۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح سے مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ دوستو، ادھر جنگ جاری تھی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنیاد پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ دوستو، رومی لشکر بھی انتہائی شجاعت سے لڑ رہی تھی، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے پہ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس گرد آب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ دوستو، روایتوں میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مارکے کا آخر انجام کیا ہوا۔ تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز خالد بن ولید نے دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب بدل دی اور اس کی جگہ نئی ترتیب قائم کر دی۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غز رومی ابتدا ہی میں مغلوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہوتی رہی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کی تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ دوستو، یہی مارکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خونریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔